بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہمارا درس مشکات سے 22واں درس حدیث ہے۔ آج دو تین روایات ہیں چھوٹی چھوٹی، اور ان سے ملتا جلتا مفہوم پیچھے بھی حدیث میں گزر چکا ہے، تو حدیث کے حوالے سے تو مختصر سی بات ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سا صحابہ کرام کا تعارف بھی پیش کرتے آ رہے ہیں۔ حدیث میں جو راوی روایت نقل کرتے ہیں ساتھ ان کا تعارف بھی پیش کرتے ہیں۔ پہلی حدیث آج عن عبادہ بن صامت، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ ان کا تعارف ہم پہلے پیش کر چکے ہیں۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، من شاہدہ، جو شخص یہ گواہی دے، اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد عربی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، جو یہ گواہی دے، حرم اللہ علیہ النار، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ جو یہ گواہی دے، پکا سچا مومن ہو، یعنی ایمان رکھتا ہو، اس کے عقائد درست ہو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، اس پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ یاد رکھیے، جب اس طرح کی حدیث آتی ہے جس میں صرف ایمان کا ذکر ہوتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے دیگر سارے اسلامی احکام۔ یہ مطلب نہیں کہ صرف کلمہ پڑھ لیا، نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ دیگر اسلامی احکام کا۔ اب وہ کہ میں ایمان لے آیا، چھٹی ہوگی، حدیث میں تو آیا ہے جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا، تو میں نے پڑھ لیا بس جنتی ہو گیا۔ اہل ایمان اللہ کے فضل و کرم سے جنتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اعمال کرنے بھی ان پر لازم ہے۔ اگر اعمال نہیں کریں گے تو پھر قیامت کے دن رب کریم جب فیصلہ فرمائے گا تو دونوں میں سے کوئی ایک بات ہوگی، یا تو رب کریم اعمال نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں سزا دے گا پھر جنت میں داخل کرے گا، یا رب کریم کسی بھی وجہ سے اپنے خصوصی فضل سے ویسے ہی ایمان والے کو بخش کے جنت میں داخل فرما دے، اس کی مرضی ہے۔ عمل ضروری ہے بہرحال۔ تو ان حدیث میں اس طرح کی حدیث جس میں صرف کلمے کا ذکر ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا، اس سے مراد دیگر سارے اسلامی احکام کو تسلیم کرنا، ان پر عمل کرنا بھی ہوتا ہے۔ یا تو یہ حدیث مبارکہ اس دور کی ہے جس میں ابتداً آقا علیہ السلام نے صرف اور صرف توحید کی دعوت دی تھی۔ اس وقت نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ حج تھا، نہ زکوٰۃ تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام صرف ایک ہی بات فرماتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ یا تو یہ اس دور کی حدیث ہے، یا اگر بعد کی ہے تو اس سے مراد پھر سارے اسلامی احکام کو تسلیم کرنا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ چونکہ اس درس حدیث میں پہلی دفعہ آپ کا ذکر خیر آ رہا ہے تو اس لیے مختصر صاحب کا تعارف پیش کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے خلفاء میں سے تیسرا نمبر ہے، آپ کا خلفاء راشدین میں سے تیسرا نمبر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد آپ خلیفہ بنے تھے۔ یکم محرم الحرام 24 ہجری کو آپ نے خلافت کا منصب سنبھالا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ پیدائش میں حضور علیہ السلام سے 6 سال چھوٹے تھے، یعنی حضور علیہ السلام کے پیدائش کے 6 سال بعد آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اعلان نبوت سے 34 سال قبل۔ یعنی جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک 34 سال تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ عمر اس لیے ذکر کر رہا ہوں، آگے ایک دو باتیں اور بھی ذکر کرنی۔ تو جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات تھے، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو دعوت پیش فرمائی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اسی وقت ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ۔ شروع میں جو 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے ان میں سے ایک حضرت عثمان غنی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو ابو لہب کے 2 بیٹوں کے گھر میں حضور علیہ السلام کی 2 شہزادیوں کے نکاح ہو چکے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو ابو لہب گرم ہو گیا، اس نے اپنے بیٹوں کو بھڑکایا اور حضور علیہ السلام کی دونوں شہزادیوں کو طلاق دلوا دی۔ ان میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔
اعلان نبوت کے 5ویں سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 39 برس 39 ایئر 39 برس تھی، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک صرف 12 سال تھی۔ شور مچاتے ہیں لوگ، کم عمری میں نکاح کر دیا، کم عمری میں نکاح۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کا نکاح 12 سال کی عمر میں فرمایا۔ کس سے؟ اس سے جن کی عمر 39 سال ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، چونکہ آپ کے چچا اور دیگر کفار جو رشتہ دار تھے آپ کو بہت ستاتے تھے ایمان کی وجہ سے۔ آپ نے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف فرمائی اور دوسری ہجرت مدینہ کی طرف فرمائی۔ سبحان اللہ۔ آپ کو صاحب ہجرتین کہا جاتا ہے، 2 ہجرت کرنے والے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے، 2 نوروں والے۔ سبحان اللہ۔ علماء کرام نے اس کی وجہ لکھی کہ آپ کو 2 نوروں والا اس لیے کہتے ہیں چونکہ آپ کے گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 شہزادیاں نکاح میں آئی تھی۔ سبحان اللہ۔ ویسے کبھی غور کیا آپ نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیاں جس کے پاس گئی وہ 2 نوروں والے بن گئے، جن کی صاحبزادیاں تھیں وہ خود نور نہیں ہے کیا؟ سبحان اللہ۔ بیٹیاں گئی تو وہ نور والے بن گئے، جن کی بیٹیاں تھیں جن کی وجہ سے بیٹیاں نور والی بنی، ان کے کیا کہنے ہیں؟ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا میں وہ واحد شخصیت ہیں جن کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی۔ سبحان اللہ۔ پوری دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک کوئی شخص ایسا نہیں گزرا جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ صرف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ سعادت حاصل ہے، اس میں فضیلت آپ کو ہی حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، کلی طور پر جو فضیلت حاصل ہے نا صحابہ میں، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا۔ باقی جو کسی کا ذکر ہوتا ہے یہ افضل ہے، یہ وہ جزوی فضیلت ہوتی ہے کسی ایک وجہ سے، تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ جو فضیلت حاصل ہے نا سب پر، یہ جزوی فضیلت حاصل ہے، اس ایک وجہ سے فضیلت حاصل ہے، ورنہ سارے فضائل کی وجہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سب سے افضل صحابی ہیں۔ سبحان اللہ۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ تیمارداری کے لیے گھر میں رکیں، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غزوہ بدر ہو گیا، غزوہ بدر کے مجاہدین میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شامل فرمایا اور مال غنیمت میں سے حصہ بھی دیا۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے ایک پتہ یہ بھی چلا کہ شوہر پر بیوی کی بھی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ ہاں، آج کل لوگ جو ہے نا بس صرف لگے رہتے ہیں، بیوی کا علاج واجب نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ یہ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی کی وجہ سے جہاد پر نہیں گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا، اور پھر دیکھیں بیوی کی تیمارداری کی وجہ سے نہیں گئے، اس عذر کو ایسا قبول فرمایا کہ حضرت عثمان غنی کو اصحاب بدر میں شامل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ گئے نہیں، پھر بھی شامل فرمایا، مال غنیمت سے حصہ بھی دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ۔ بیویوں کا خیال کیا کر، اللہ نے ان کے حقوق ہمارے اوپر مقرر فرمائے ہیں۔ بسا اوقات کچھ لوگ انتہائی ضلالت والا کام کرتے ہیں، جی سن کے نا اتنا افسوس ہوتا ہے بندے کو، اتنا دکھ ہوتا ہے۔ بسا اوقات تو خواتین ایسے کام کر جاتی ہیں کہ بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، اور بسا اوقات شوہر حضرات ایسے کام کر جاتے ہیں کہ بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے اپنی ذمہ داری پوری کرنا، دوسرا کوئی کر رہا ہے یا نہیں اس کا سوال نہیں ہوگا، اس سے صرف اسی کی ذات کا سوال ہوگا کہ تم نے اپنی ذمہ داری پوری کی کہ نہیں۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے ایسے لوگوں کو جو بیویوں کے ساتھ ظلم و زیادتی سے پیش آتے ہیں، اور اللہ ہدایت نصیب فرمائے ایسی خواتین کو جو شوہروں کے ساتھ بدتمیزی بدسلوکی سے پیش آتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 24 ہجری میں 1 محرم الحرام کو آپ خلیفہ بنے، خلافت کے منصب پر فائز ہوئے، اور 35 ہجری میں 12 ذی الحج
یا 18 ذیلحج کو آپ کی شہادت ہوئی۔ وجہ یہ بنی تھی کہ مصر کے باغی آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ جمعے کی رات انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، اور آپ کو جب شہید کیا گیا، سبحان اللہ اللہ اللہ، ایسے مسلمان تھے جی دوسرے تلواریں لے کے کھڑے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا کوئی مقابلہ نہیں کیا تلوار سے۔ وجہ ایک تو شہر مدینہ ہے، دوسرا مد مقابل مسلمان ہے، تلوار نہیں اٹھائی جواب میں۔ اللہ اللہ، خود شہید ہو گئے، جان دے دی، مگر تلوار نہیں اٹھائی۔ اگر اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے، اس وقت حضرت امام حسنین کریمین بھی موجود تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، دیگر کئی صحابہ موجود تھے، تو سب نکلتے باغیوں کا کلا کما کر کے رکھ دیتے، مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے گوارا نہ کیا کہ شیر نبی میں میری وجہ سے تلوار چلے۔ سبحان اللہ، جان دے دی مگر شیر نبی کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دیا۔ یہ کون لوگ تھے جو 1923 میں مکہ اور مدینہ پر حملہ آور ہوئے، مسلمانوں کا اتنا قتل عام کیا، اتنا قتل عام کیا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ گنتی میں نہیں آتے۔ لیکن آگے مسلمانوں کی حال دیکھیں، اصل جو صادق مسلمان تھے انہوں نے تلواریں نہیں اٹھائی، خود شہید ہو گئے، مقابلہ نہیں کیا مکہ اور مدینہ میں۔ سبحان اللہ، کیسے لوگ تھے جی۔ اصل اسلام تو یہ ہے نا، تلواریں اٹھا کے مسلمانوں کی گردنیں اڑانا یہ اسلام نہیں، یہ شیطانیت ہے۔ اللہ ایسے شیطانوں کو ہم سے دور رکھے اور ہمیں ایسے شیطانوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت 18 ذیلحج کو آپ کا یوم وصال منایا جاتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 12 ذیلحج کو آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ واللہ تعالیٰ علم و رسول عالم۔ آپ نے صلح حدیبیہ کے وقت جب حضور علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کر آل مکہ کے ساتھ گفتگو کے لیے بھیجا، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ آپ کی شہادت کی خبر اڑ گئی اور آقا علیہ السلام نے اس وقت صحابہ سے بیعت فرمائی، فرمایا میرے صحابہ بیعت کرو کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے ٹلیں گے نہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو حضور علیہ السلام کے دست مبارک پر صحابہ نے ہاتھ رکھ کر بیعت کی، چونکہ عثمان غنی نہیں تھے۔ آقا علیہ السلام نے اپنا بایاں دست مبارک رکھا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنا بایاں ہاتھ حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سن 2 ہجری میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا تو حضور علیہ السلام نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں دے دی۔ اس وقت حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک تقریباً 19 برس تھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک تقریباً 50 برس تھی جب دوسرا نکاح ہوگا۔ صرف عمر کو ہی نہیں دیکھنا چاہیے، باقی لوازمات دیکھنے چاہیے، بندہ کیسا ہے یہ دیکھنا چاہیے، دیندار ہے یا بے دین ہے۔ بے دینوں سے اکثر مسائل ہی کھڑے رہتے ہیں۔ جس بندے میں اللہ کا خوف ہے نا، اس سے بچی کی شادی کروا دیں، وہ بچی کو بھی خوش رکھے گا، آپ کی بھی عزت کرے گا، وہ مسائل پیدا نہیں کرے گا۔ جس میں خوف خدا نہیں، کوشش کریں کہ اس سے دور ہی رہیں، اس سے دور رہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جس کو اللہ کا ڈر نہیں اس سے ڈرا کرو، اس سے ڈرا کرو۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت نقل فرمائی، فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ، جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ جانتا ہے، دل سے جانتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یہ جانتا ہے، اس حال میں مر گیا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس حدیث سے ایک پتہ یہ بھی چلا کہ جنت میں وہ بھی شخص جائے گا جس کے دل میں ایمان ہے اگرچہ زبان سے اقرار نہیں کیا۔ دیکھیں حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، من مات وہو یعلم، مر گیا اور وہ جانتا ہے۔ بزرگان دین نے فرمایا زبان سے اقرار تو شرعی احکام نافذ کرنے کے لیے۔ اب ایک بندہ زبان سے اقرار ہی نہیں کرتا تو مسلمان اسے کیسے سمجھیں گے کہ یہ مسلمان ہے؟ اقرار کرے گا تو مسلمانوں کو پتہ چلے گا اچھا یہ مسلمان ہے، تب اس پر اسلامی احکام بھی نافذ ہوں۔ اب دل سے جانتا ہے، کسی وجہ سے وہ اظہار نہیں کر سکا، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، کفار میں رہتا ہے،
تو ان کے ڈر خوف کی وجہ سے منہ سے اظہار نہیں کر سکا، لیکن دل میں جانتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ جان کر اس نے کبھی شرک بھی نہ کیا ہو، شرک بھی نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اگلی حدیث شروع کی تو گفتگو ہماری تھوڑی لمبی ہو جائے گی، تو انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعۃ المبارک کو اگلی حدیث عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا، جو عمل کی باتیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو عقائد کی باتیں ان پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔